سود دینے کے لیے قرض لینا پڑتا ہے، جس کو ہم ڈیٹ ٹریپ بھی کوئی لوگ کہتے ہیں کہ یار جب آپ سود دینے کے لیے بھی قرض لے رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہر سال آپ مزید قرض میں ڈوب رہے ہیں. تو اگر آپ ہر سال مزید قرض میں ڈوب رہے ہیں تو نکلنے کا کوئی چانس نہیں ہے. اس کو ڈیٹ ٹریپ کہتے ہیں. اور یہ ہمارے ساتھ ہر سال ہو رہا ہے. تو ہمارا قرض بھی بڑھ رہا ہے. اور اس سال ابھی جی ڈی پی پتہ نہیں وہ 450 بلین کا انہوں نے نمبر دے دیا ہے. ری اسٹیٹ بھی نہیں کری لیکن کیسے نمبر بڑھ گیا میری سمجھ سے باہر ہے. کیونکہ پچھلے جو 4 سالوں کے اندر انکم کی گروتھ ہے، جی ڈی پی کی جو گروتھ ہے وہ 50 سالوں میں سب سے کم ہے. آئی تھنک 1953 کے اندر 3 سال ایسے برے نکلے تھے اور اب یہ برے نکلے ہیں. اور میں آپ کو یہ یقین دلا رہا ہوں کہ اگین پھر اگر آپ کوئی اپنی روش چینج نہیں کریں گے تو اگلے 3 سال اس سے بھی برے نکلیں گے. اب یہ حال ہے ہمارا، ٹھیک ہے. یہ کیوں ہے حال، اس کو ابھی میں اس پہ آ رہا ہوں ابھی، لیکن یہ ہمارا حال ہے. ایک نمبر اور بھی میں آپ کو 2 نمبرز دے دیتا ہوں کہ پاکستان جو ہے وہ تقریباً 2.5%، کوئی اسٹیٹسٹکس میں 2.55%، کوئی اسٹیٹسٹکس میں 2.4%، لیکن تقریباً 2.5% سے ہماری آبادی بڑھ رہی ہے، جو کہ ساؤتھ ایشیا میں تو بہت زیادہ ہے، لیکن افریقہ کے اچھے ممالک، سب سہارن افریقہ کے اچھے ممالکوں سے بھی کم ہے. ان کی ایوریج کے نیچے ہے کہ جتنی پاکستان میں پاپولیشن بڑھ رہی ہے کانگو میں شاید اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے. تو پاپولیشن بھی ہماری بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے. ہمارے یہاں سیونگز ریٹ بھی بہت کم ہے. ہمارے پاس انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی شاید 14% ہے، جو کہ بہت کم ہے. پہلے 15 ہوتا تھا، اب 14 ہو گیا. 14 اور 15 دونوں ہی کم ہیں. ہندوستان، بنگلہ دیش، سری لنکا کی ایوریج تقریباً 28 سے 30% ہوتی ہے. ہم 15% انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، لیکن ہماری سیونگز بھی 13% ہے. سو سیونگز بھی نہیں ہے تو انویسٹمنٹ کیسے کریں؟ ادھر سیونگز بھی 30-32% ہوتی ہے. ایک طریقہ ایک یہ ہے کہ پاکستان کے اندر کیونکہ کوئی سوشل سیکیورٹی سسٹم نہیں ہوتا یا کوئی پینشن سسٹم نہیں ہوتا، لیکن فیملی سسٹم بڑا اسٹرانگ ہے. تو ہماری جو بچے ہمارے پاس ہوتے ہیں نا، وہ ہماری سیونگز ہو جاتی ہے. لوگ جو ہیں، غریب لوگ جو ہیں، ان کے وہ کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ بیٹے ہو جائیں تاکہ کوئی بڑھاپے کا ساتھی ہو جائے. تو وہ ایک ہماری ایک کلچر ہے جس کی وجہ سے، تو اس کی وجہ سے بھی سیونگز ریٹ کم ہے. لیکن اور بہت ساری وجوہات ہیں. ایک یہ جو اچانک لمبی ڈیویلیوشن ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے وغیرہ وغیرہ. لیکن ہمارا سیونگز ریٹس بھی بہت کم ہے، ہمارا انویسٹمنٹ ریٹس بھی بہت کم ہے. 2.5 کروڑ بچے پاکستان میں اسکول سے باہر ہیں. ایکچولی 2.70 کروڑ ہیں اسکول سے باہر بچے، جو تقریباً 39% بچے جو ہیں پاکستانی وہ اسکول سے باہر ہیں. تھنک اباؤٹ دس. جب مجھ سے پوچھتے ہیں کبھی کہ اگر ایک پالیسی بتاؤ جس سے پاکستان کی معیشت ٹھیک ہو جائے، تو میں یہی کہتا ہوں کہ ایک پالیسی تو یہی ہے کہ بچوں کو تعلیم دے دو. تو لوگوں کو لگتا ہے کہ تو آپ 16 سال یا 20 سال کی بات کر رہے ہیں. میں بول رہا ہوں ہاں، اگر میری بات 5 سال بعد مانو گے تو 25 سال کی بات ہو جائے گی. لیکن کبھی نہ کبھی بچوں کو تعلیم دے دو کہ تبھی ملک آگے بڑھے گا، ورنہ نہیں بڑھے گا. اب یہ جو زمانے ہو گئے ہیں کہ اے آئی کا زمانہ ہے اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، اگر آپ تعلیم یافتہ نہیں ہوں، اگر آپ بیسک چیزیں بس کے نمبر نہیں پڑھ سکتے تو آپ کیسے سوسائٹی میں رہ سکتے ہیں؟ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ 39% پاکستانی، آپ کے بھائی بہن پاکستانی اسکول نہیں جاتے. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ کڈس بٹوین دی ایجز آف 5 and 16. سو 2.70 کروڑ بچہ آپ کا اسکول کے باہر ہے. اور اس سال 80 لاکھ بچہ پیدا ہوگا. 65 لاکھ سے آپ کی آبادی بڑھے گی. 10-15 لاکھ لوگ جو ہیں وہ اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں. تو 80 لاکھ بچے 4 سال بعد آپ کو کلاس میں کہیں بٹھانے ہوں گے. آپ کے پاس نہ وسائل ہے نہ جگہ ہے کہ آپ ان کو کلاس میں بٹھا سکیں، نہ آپ کے پاس کوئی عزم ہے فار دیٹ میٹر. اور ایکچولی وسائل سے زیادہ عزم کی ضرورت ہوتی ہے، نیت کی ضرورت ہوتی ہے. اگر آپ کی نیت ہی نہیں ہو تو پھر کچھ بھی کر لو، آپ سے یہ کام نہیں ہو سکتا. اچھا، اس کے بعد ایک چیز یہ بھی دیکھنی ہوتی ہے کہ یار یہ اگر ہمارے 2.60 کروڑ بچے اسکول کے باہر ہیں یا 2.40 کروڑ بچے، کیونکہ کچھ دنوں پہلے 2.40 کروڑ بچے ہوتے تھے کچھ سالوں پہلے، اب 2.70 کروڑ بچے ہو گئے. تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ٹرینڈ کس طرف جا رہا ہے. یعنی کہ 2.40 کروڑ یا 2.50 کروڑ بچہ ہی تو ایک اسٹیٹسٹک ہے، یہ نمبر تو ہے، لیکن از اٹ انکریزنگ اور ڈیکریزنگ؟ بیکاز اف اٹ ور ڈیکریزنگ تو پھر یو کین سے کہ ایونچولی یار ٹھیک ہے صحیح ہو جائے گا، 5 نہیں 10 سال کے اندر اب صحیح ہو جائیں گے. انفارچونیٹلی وی آر گوئنگ ان دا رانگ ڈائریکشن. بچے تو بڑھ رہے ہیں جو اسکول کے باہر ہیں. سندھ کے اندر 70 لاکھ بچے اسکول کے باہر ہیں. پنجاب میں 90 لاکھ بچے اسکول کے باہر ہیں. اگر پنجاب ایک ملک ہوتا تو کوئی ایسا ملک دنیا کا نہیں ہوتا جس میں پنجاب سے زیادہ بچے اسکول کے باہر ہوتے. دس از دا ریالٹی آف پاکستان. 40% بچہ ہمارے یہاں اسٹنٹڈ ہے. 17% بچہ جو ہے وہ ویسٹڈ ہے. اسٹنٹڈ از ویئر یور
ہائٹ از ناٹ اکارڈنگ ٹو یور ایج. آپ کی ایٹ دی ایج آف 5 آپ کی ہائٹ چھوٹی رہ گئی ہوتی ہے کیونکہ کبھی بھی آپ کو خوراک نہیں ملتی. ویسٹڈ از کہ آپ کی ہائٹ آپ کے ایج کے برابر ہے لیکن آپ کا ویٹ بہت کم ہو گیا ہے. وہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کو پہلے 3-4 سال تو خوراک ملی ہے, پچھلے سال نہیں ملی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے کسی والد یا والدین میں سے کوئی کام کرتے تھے یا دونوں کام کرتے تھے اور ان کی آمدن کم ہو گئی ہے, تو اب پچھلے سال آپ ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو کھانا پینا دے سکیں, دودھ دے سکیں, پروٹینز دے سکیں. سو بچے ویسٹڈ ہیں. اب جس ملک میں 57% بچہ اسٹنٹڈ یا ویسٹڈ ہو, اس ملک میں آپ تعلیم کی بھی کیا بات کر سکتے ہیں. پھر ہمارا حال یہ ہے کہ ابھی توسا کے اندر آیا, اور یہ صرف پنجاب کا وہ نہیں ہے, یہ چاروں صوبوں میں ہے. سندھ کے اندر بھی 2020-21 کے اندر میرے دوست ہیں ظفر مرزا صاحب, جب وہ وزیر تھے تو انہوں نے دیکھا تھا, ہو گئی اتنی دیر میں. ہاں, تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ سندھ میں بھی ہوتا ہے. توسا کے اندر 107 بچے پچھلے سال HIV سے انفیکٹ ہوئے تھے, جو یوزڈ نیڈلز کی وجہ سے انفیکٹ ہو گئے تھے. 107 بچے. پھر پنجاب حکومت نے کہا اس کو کنٹرول کرتے ہیں, جو میڈیکل سپرنٹینڈنٹ تھا یا جو بھی تھا اس کو انہوں نے ٹرانسفر کر دیا یا سسپینڈ کر دیا. کچھ دنوں بعد اس کو کہیں اور نوکری لگ گئی حکومت میں ہی. اور اب BBC نے جب سیکرٹ کیمرہ لے کے گئے تو 330 بچے ایسے ہو گئے جو HIV سے انفیکشن ہو گئے. عوام پاکستان بدلیں گے نظام.